بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان پر آج میں بات کروں گا جو ہاٹ ایشو آج کل چل رہا ہے 2-3 دن سے، وہ ہے FIR۔ FIR درج ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، روٹین میٹر ہے، روزانہ ہزاروں سینکڑوں FIRیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں درج ہوتی ہیں، اور مخالفین کو ملک دشمن ملک کا ایجنٹ یا غدار قرار دیا جانا اور ان کے خلاف مختلف جرائم میں FIR درج کروائے جانا بھی نئی روایت نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، اور اس سلسلے کے آغاز کو کوئی 1 نہیں 2 نہیں، پوری 6 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ لیکن اس دفعہ کچھ عجیب ہی ہوا ہے اس FIR کے اندراج کے معاملے میں۔ FIR ہے کیا؟ FIR ہے لفظ 3 الفابیٹس کا مجموعہ FI اور R، یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور CRPC جو ہے کرمنل پروسیجر لا، اس کے تحت یہ درج ہوتی ہے، اور اس میں جو قانون ہے اس کے مطابق جب کسی بھی شہری کے علم میں جب کوئی جرم آئے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ جرم فلاں نے کیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جا کر اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کو رپورٹ کرے واقعے کو، اور جب وہ رپورٹ کرے تو جو تھانے کا انچارج ہے، محرر یا SHO، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی شکایت کو درج کرے، اور شکایت درج کرنے کے بعد اس پر تفتیش شروع کرے۔ اس اطلاع کو کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس میں اگر تاخیر ہو جائے تو تب بھی مقدمہ متاثر ہوتا ہے، اور اگر یہ درج نہ ہو تو مقدمے کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا، یا اگر اس انفارمیشن رپورٹ میں غلطیاں ہوں، حقائق مسخ کیے گئے ہوں، تب بھی مقدمہ متاثر ہوتا ہے، اور متاثرہ فریق کو انصاف نہیں ملتا۔ بات آئی ہے متاثرہ فریق کی۔ جب بھی کوئی FIR درج ہوگی تو اس میں FIR درج کروانے میں ایک فریق تو وہ ہوگا جس کے خلاف FIR درج ہونی ہے، اور دوسرا فریق وہ ہوگا جو FIR درج کروا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقوعے سے متاثر ہوا ہو۔ جیسے قتل ہو گیا، تو قتل جو ہو گیا، جو مقتول ہے، اس کے جو لواحقین ہیں وہ متاثرہ فریق ہیں، وہ متاثر ہوئے ہیں، یا جھگڑا ہوا ہے تو جو زخمی ہوا ہے وہ متاثرہ فریق ہے۔ یا جو اب یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس میں اگر کسی نے غداری کا ارتکاب کیا ہے، ملک کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، تو اس میں بھی ایک متاثرہ فریق ہونا لازمی ہے، اور وہ متاثرہ فریق ہوگی ریاست۔ غداری ریاست کے خلاف ہوتی ہے، فرد کے خلاف نہیں ہوتی، اور ریاست زندہ سلامت اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے اور رہے گی، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ تا قیامت رہے۔ جو حالیہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہ اس کی بنیاد ہے اپوزیشن پارٹیز کے اجلاس میں کیا گیا ایک خطاب۔ یہ خطاب کیا سابق وزیر اعظم، جو ایک مرتبہ کے سابق وزیر اعظم نہیں ہے، 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم ہیں، میاں محمد نواز شریف، جس میں انہوں نے ایسی باتیں کیں جس سے ایک شہری اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ باتیں ملک کی مفاد کے خلاف ہیں اور غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ بیان آیا پارٹی کے اندرونی اجلاس سے۔ خطاب میں نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی بات کی، کوئی راز بتایا جو مخالفین کے مطابق جو غداری کے زمرے میں آتا ہے اور ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ اب درج ہونی تھی ایک FIR۔ جو غداری کا قانون ہے، سیڈیشن، یا جو آرٹیکل 6 کا قانون ہے، آئین سبورٹ کرنے کی دفعہ 6، اس کے تحت غداری کی جو FIR ہے وہ صرف اور صرف ریاست درج کروا سکتی ہے، اور ریاست ہی پھر
وزارت داخلہ جو ہے اس کے لیے عدالت قائم کرتی ہے اور پھر اس میں مقدمہ چلتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے کیس میں ہوا، جن کے خلاف مقدمہ درج کیا وزارت داخلہ نے، اور وزارت داخلہ نے ہی کابینہ کی منظوری سے ایک عدالت تشکیل دی جس نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس پر عمل درآمد ابھی نہیں ہوا ہے ظاہر ہے، اور اس وقت تک ہوگا بھی نہیں جب تک تمام مراحل مکمل نہیں ہو جاتا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت شامل ہے، اور یہ اپیل زیر التوا ہے۔ بات ہو رہی تھی غداری کی، ایف آئی آر کی، جو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے علاوہ سٹنگ پارلیمنٹیرینز جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور جن میں ایک کیپٹن اور 3 لیفٹیننٹ جنرلز بھی شامل ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں غداری کا تصور پوری قوم کر ہی نہیں سکتی، اور یقیناً ہو بھی نہیں سکتا، جو ساری زندگی اپنی زندگیاں لگاتے رہے ہیں ملک کے دفاع پر، وہ اس ملک کے ساتھ غداری کا سوچیں بھی یہ ممکن نہیں ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ابھی تک پاکستان میں، سوائے اس کے کہ مارشل لا لگا، آئین سبورٹ ہوا، اور اس کے تحت ایک جنرل کو سزا سنائی گئی۔ اس سے پہلے جو مارشل لاز لگے ان میں جنرلز کو بھی سزائیں نہیں ہوئیں۔ اینی یہاں تک بھی شاید معاملہ اس قدر سنگینی اختیار نہ کرتا، اتنی سنگینی اختیار نہ کرتا کہ جنہوں نے ایف آئی آر درج کروائی نہیں انہیں اپنی بغل میں جوتے دبا کے بھاگنا پڑے۔ معاملہ سنگین ہوا کہ اس ایف آئی آر میں نام آ گیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اس آزاد کشمیر کے، جو ایک پاکستان کا حساس ترین اسٹریٹجک پوائنٹ ہے۔ اب یہاں پہ جو عاقبت ناندیش پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یوتھ، جنہوں نے سوائے ناچنے گانے اور گالیاں دینے کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں، وہ اس بات پہ کہ خواجہ فاروق حیدر کو کیوں ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائیاں شروع کر دی، جبکہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہاں بات شخصیت یا پارٹی ایفیلیشن کی نہیں ہے، یہاں ہے اس خطے کے وزیر اعظم کی جس پہ انڈیا جو ہے اپنی نظریں بھوکے شیر کی طرح گاڑے بیٹھا ہے۔ آدھا حصہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے لے جا چکا ہے، اور باقی کا دعوے دار ہے۔ اس کے وزیر اعظم کے خلاف جب یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو میڈیا خبر یہ چلاتا ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم غدار، اور اس خبر کو جس طرح سے انڈیا پھر اپنے ملک میں پلے اپ کرتا ہے، اس کا وہ ایکشن اور کشمیر کے موضوع کا حساس ہونا، اور اس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف غداری کی ایف آئی آر درج ہو جانا، یہ وہ عمل تھا جس نے اس حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا، جو معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے سے پہلے تک جس کے وزراء ڈیفینڈ کر رہے تھے اس ایف آئی آر کو۔ حکومت کے ایک ترجمان، جو حکومت کے جتنے حق میں بولنے والے وزراء ہیں وہ اپنے آپ کو ترجمان بھی کہتے ہیں یا حکومت نے مقرر کی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زیرک ہیں، اور نون لیگ کو پچھاڑنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ غداری کی ایف آئی آر پر شور مچا تو وہ یہ ڈیفنس لے کر آئے کہ غداری کی ایف آئی آر غداری کی نہیں ہے، اس میں غداری کی توثیق ہی نہیں ہے، اس میں تو لفظ سیڈیشن لکھا ہوا ہے، اور سیڈیشن کی تعریف یہ ہے، اور سیڈیشن کی تعریف میں آئین کو سپورٹ کرنا بھی شامل ہے۔ یہ جو انہوں نے خود ڈیفینیشن دی وہ اس میں درمیان میں لکھی بھی آتی ہے، اور جو آئین کی سبورشن کی اٹمپٹ کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے۔ اچھا، جب ان کی اس وضاحت سے بات نہیں بنی اور دنیا میں یہ ایشو گرم ہو گیا، زور پکڑ گیا، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں، تو حکومت کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا، اور انہوں نے پھر اس میں سے اپنے آپ کو نکالا، اور وہ کہتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ نانی نے قسم کیا، برا کیا، کر کے چھوڑا اور برا کیا۔ ایف آئی آر درج ہو گئی،
اب کیسے درج ہوئی؟ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو یا حکومت کو اس ایف آئی آر کے اندرات کا علم نہیں تھا۔ بھئی اگر آپ کو علم نہیں تھا تو آپ اس کے ڈیفنس پہ کیوں آئے؟ آپ نے یہ کیسے وضاحتیں جاری کیں کہ اس میں یہ شک ہے اور یہ شک نہیں ہے، یہ غداری کی نہیں ہے، یہ سیڈیشن کی ہے؟ اچھا، وزیر اعظم کو علم نہیں تھا، وہ اس وقت کیک کاٹ رہے تھے، اور ایک وزیر اعظم کے سپورٹر صحافی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم زیادہ تر وزیر اعظم اس میں بیٹھ کر سپورٹس چینل دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات تو بھی ثابت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، سپورٹس چینل دیکھتے ہیں، حکومت نہیں کرتے۔ حکومت کون کر رہا ہے؟ یہ سوال پہلے دن سے ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو مہنگائی ہونے کا پتہ نہیں چلتا، وزیر اعظم صاحب کو ڈالر کے اوپر جانے کا پتہ نہیں چلتا، وزیر اعظم صاحب کو انفلیشن کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہنچ گئی ہے، وزیر اعظم صاحب کو ایف آئی آر کے اندرات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے درج کروا دی، جس کا ان کے وزراء کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بیک لیش ہو گئے۔ اچھا، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے تو پھر آپ سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کسی اور نے درج کروائی ہے۔ اب وہ کوئی اور کون ہے؟ ایک شہری جس کا نام ہے بدر ہیرا، وہ ہیرا پاکستان تحریک انصاف کا ایک سرگرم کارکن بھی ہے اور لیڈر بھی ہے، اور اپنی یو سی کا صدر بھی رہے اور امیدوار بھی رہے، اور اس کی تمام پی ٹی آئی کے وزراء کے ساتھ تصاویر، نہ صرف وزراء کے ساتھ تصاویر ہیں بلکہ فوج کے سابق ترجمان جنرل آصف غفور صاحب کے ساتھ اتنی کلوز تصاویر ہیں کہ اس سے زیادہ کلوز تصویر میں نے آج تک کسی اور کی دیکھی نہیں، اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی اپنائیت کے ساتھ۔ ظاہر ہے کوئی عام للو پنجو پھتو قسم کا آدمی یہ ایف آئی آر تو کیا اپنے گھر میں چوری اور اپنی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی یا اپنے کسی قریبی عزیز کے قتل کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا پاتا۔ یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے جو ہے، اور وہ ہے کہ ایک عام آدمی کو ایف آئی آر درج کروانے کے لیے دسیوں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ ہائی کورٹ تک سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور ہائی کورٹ پھر جب یہ سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر درج ہونا بنتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر کہیں ہائی کورٹ کے حکم پر جا کر ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ یہ تو ایک عام آدمی کا معاملہ ہوا۔ ایک اور ایف آئی آر بہت مشہور ہے جو اس غداری سے پہلے جس نے شہرت حاصل کرنا شروع کی، وہ ہے سنتھیا ڈی ریچی، امریکن شہری، ان کی ایف آئی آر۔ سنتھیا ڈی ریچی پاکستانی شہری نہیں ہیں، وہ پاکستان وزٹ ویزا پر آئیں، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے رابطے نہ صرف حکمرانوں کے ساتھ بلکہ ہماری اشرافیہ، جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب اشرافیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑھائے، اور ان کے فنکشن کے بھی ان کو انویٹیشن بھیجے گئے اور ان کے ساتھ بھی تصاویر موجود ہیں، اور ہمارے جو پیپلز پارٹی دور کے وزراء تھے ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے رہے، اور انہوں نے تقریباً 9 سال کے بعد یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو سکتا ہے، میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں، یہ ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے ایک منسٹر انٹیریئر رحمان ملک صاحب نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ خاتون امریکن ہے، رائٹس کا انہیں اور قانون کا بھی اندازہ ہے، انہوں نے وکیل بھی ایک تگڑا ہائر کر لیا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کروانا آسان کام نہیں ہے۔ اس خاتون کی درخواست پر بھی رحمان ملک کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، جس کے لیے انہیں ہائی کورٹ جانا پڑا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی قانون کے مطابق، سی آر پی سی کے مطابق کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کی وہ فوری اطلاع اس کو حق ہے کہ وہ جا کے پولیس اسٹیشن دے، اور پولیس اسٹیشن پہ کا جو محرر ہے انچارج، اس پر لازم ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے اور تفتیش شروع کرے، لیکن یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور ایس ایچ او نے سمجھا کہ اس بیان میں کوئی زیادہ حقیقت انہیں محسوس نہیں ہو رہی،
لہذا وہ یہ ایف آئی آر درج نہیں کریں گے، جس کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست گئی۔ ہائی کورٹ نے بھی اس پر یہ حکم دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ایف آئی آر درج کی جائے، بلکہ انہوں نے اس معاملے کو بھیجا جسٹس آف پیس کی طرف کہ وہ اس کا جائزہ لیں۔ پھر وہ ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف کہ جسٹس آف پیس اس کا جائزہ لیں، رحمان ملک سپریم کورٹ میں اپیل میں آئے، جہاں رحمان ملک کے وکیل لطیف کھوسا صاحب کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ جج کر سکے کہ یہ سبسٹینس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج ہو۔ اگر وہ نو کر دیتا ہے تو پھر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کی رائے اس سے مختلف تھی۔ اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایس ایچ او کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ ایف آئی آر درج ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر عدالتوں کا کام تو ختم ہو جائے گا، اسی ایس ایچ او کی اسٹیج پہ ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ جسٹس آف پیس کے پاس جانا درست ہے، اور رحمان ملک کی اپیل خارج کر دی گئی، لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایس ایچ او لازماً ایف آئی آر درج کریں۔ اس کا فیصلہ جسٹس آف پیس ایک بار پھر دونوں فریق کو سن کر کرے گا۔ یہ ہے وہ پاکستان میں پروسیس ایف آئی آر کے اندراج کا، اس قدر واضح قانون ہوتے ہوئے بھی اس قدر مشکل اور ناممکن پروسیجر، یہ جس میں ایک عام آدمی تو رل جاتا ہے، پاکستانی شہری، امریکی شہری بھی جو ہے وہ عدالتوں میں دستک دیتی پھر رہی ہے اور اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور دوسری طرف ایک عام شہری جس کا نام بدر ہیرا ہے وہ ایف آئی آر درج کروا رہا ہے۔ وہ کس کے خلاف درج کروا رہا ہے؟ سٹنگ پارلیمنٹیرینز، کیپٹن، 3 لیفٹیننٹ جنرلز ریٹائرڈ، سابق وزیر اعظم اور سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر پاکستان کے خلاف غداری کی، اور وہ غداری کے ایف آئی آر آنن فانن درج ہو گئی۔ جب حکومت نے بیک آؤٹ کیا، کشمیر ایشو کو خراب ہوتے دیکھ کر یہ کہا کہ میں تو کیک کھا رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ ایف آئی آر کیسے درج ہو گئی، تو پھر ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی بدر صاحب کو کہ وہ کون ہیں، اور اس تقریر سے یا اپوزیشن پارٹی کے اس عمل سے ان کا کون سا حق متاثر ہوا، اور انہوں نے اگر ان کا حق متاثر ہوا اور حب الوطنی کے تحت یہ ایف آئی آر درج کروائی تو پھر وہ آئیں اور اس کو پرسو کریں، تفتیش میں معاونت کریں۔ لیکن جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ بدر صاحب جو ہیں، ہیرا صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیرا کہلاتے ہیں، وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئے، اور گھر والوں کو کہنا ہے کہ وہ گھر سے کہیں چلے گئے اور ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ والا فون ہمیشہ کے لیے ہی بند ہو جائے، کیونکہ اس ملک میں اس قسم کا فون رکھنے والوں نے بہت تماشے کر لیے ہیں۔ یہ پہلا تماشا نہیں ہے، یہ تماشے فاطمہ جناح سے چلے آ رہے ہیں، جن کو یہ کہا گیا کہ وہ پانی کا بل جمع کرائیں ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ پانی کا بل، بکری کی چوری، بھینس کی چوری، منشیات کی فروخت سے ہوتا یہ معاملہ سنگین غداری تک آن پہنچا ہے، اور سنگین غداری کا پرچہ درج کرانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، وہ کن کے خلاف یہ الزامات عائد کر رہے ہیں۔ جو وہ شخصیت جو 3 مرتبہ آپ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے اور عراق کا ایجنٹ ہے اور وہ غدار ہے، تو آپ کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس قدر ناکارہ ہیں کہ ہمارا دشمن ملک اپنے جس ایجنٹ کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے انگیٹ کر کے وزیر اعظم بنوا لیتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ، سیاست جتنی مرضی کیجیے، لیکن آئینی حدود اتنی بھی کراس نہ کریں کہ ملکی حدود اور ریاستی حدود کو ہی خطرات لاحق ہو جائیں۔ اس امر پہ بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے صرف لا تعلقی کا اعلان کیا ہے ایف آئی آر سے، یہ اور جبکہ ایس ایچ او کو بلا کر نہ پوچھا گیا کہ اس نے ایف آئی آر کیوں اور کیسے درج کی، نہ ہی ایف آئی آر کوش کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ وزراء نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اس ایف آئی آر کے معاملے میں مداخلت ہی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے،
اور واضح مطلب یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کے معاملے میں مداخلت کرنے پر حکومت کے بھی پر جل رہی ہیں. اس کو اون کرنے پر یا اس میں مداخلت کرنے پر حکومت کے پر جل رہی ہیں. یہی وہ قوت ہے جو جب فیصلے کرتی ہے اور اس پر ڈٹ جاتی ہے تو چاہے وہ غلط ہی فیصلہ ہو اس حد تک ڈٹتی ہے کہ ملک کے 2 ٹوٹے نہ ہو جائیں جیسا کہ قطر میں ہوئے. کیا یہ ملک اب مزید ایسی غلطیوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر اس پر بیٹھ کر ایک دفعہ سوچ لیں. اگر تو یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے تو میں تو صرف نشاندہی کر سکتا ہوں، ورنہ قوم اور جو اس ملک کے ذمہ دار ہیں اس پر سوچیں کہ یہ کون ہے بدر ہیرا اور کیا کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی کڑیاں کہاں سے جا کے ملتی ہیں. غداروں کی تفتیش تو ہوتی رہے گی، پہلے اس بدر ہیرے کی تفتیش کر لیں اور اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لیں. یہی ملک و قوم کے بہتر ہو گیا. اجازت دیجیے اس کے ساتھ ہی راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.